ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ اے لوگو، کھاؤ جو کچھ زمین میں ہے، حلالا طیبا، حلال اور پکیزہ کھاؤ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ وہ تمہیں برائی بے حیائی کا وہ حکم دیتا ہے کہ تم وہ باتیں کرو اللہ کے بارے میں جو تم نہیں جانتے۔ حضرات محترم، سورہ بقرہ کی تشریح اور توضیح بیان ہو رہی ہے۔ رب العالمین ارحم الراحمین اپنی کلام میں حضرت انسان کو زندگی کے طریقے بیان فرما رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ناس کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ناس کا معنی جتنے بھی انسان دنیا میں اس وقت موجود تھے اور جو قیامت تک آئے، ان میں ہم بھی شامل ہیں۔ اللہ نے مخاطب کر کے یہ کہا ہے کہ کھانا وہ ہے، پینا وہ ہے جو حلال ہے۔ اب یہاں ایک بات ہے کہ رب العالمین نے صرف انسانوں کو کہا ہے، مسلمان اور مومنوں کو کیوں نہیں کہا؟ اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو بنایا ہے، تو اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بنایا ہوا انسان میری نافرمانی نہ کرے، حلال کھائے حرام نہ کھائے۔ دنیا کے اندر انسان دو قسم کے ہیں۔ ایک انسان وہ ہے جو رب کو مانتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو رب کے منکر ہیں، جن کو کافر کہتے ہیں۔ شریعت جو ہے یہ انسانوں کے لیے، درندے پرندے جانور ان کے لیے شریعت نہیں ہے۔ جس طرح آج ہمارے ہاں بعض دوست ایسی چیزوں کی نظر و نیاز کرتے ہیں جس کو غیر اللہ کا نام دیا جاتا ہے۔ غیر اللہ کا ایک مختصر مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کا بھی نام لے کر کوئی چیز ذبح کی جائے، کوئی نظر و نیاز کی جائے، اس کو حرام قرار دیا۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی ہی آیت ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح مردار حرام ہے، اس طرح غیر اللہ کی نام کے جو چیز ہے وہ بھی اسی طرح حرام ہے۔ آج ہر ایک کو پتا ہے کہ مری ہوئی چیز نہیں کھانی، لیکن جو چیز غیر اللہ کے نام پہ ہے اس کے بارے میں یار صاحب اللہ کا نام ہی لے کھا لیں نہیں۔ جب اللہ نے ایک اصول بیان فرما دیے ہے کہ جو چیز میرے نام کے علاوہ ہے اسے میرے ماننے والا نہ کھائے گا نہ پیے گا۔ اب یہ خون حرام ہے، قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں مردار ہے، قیامت تک حرام ہے، مری ہوئی چیز۔ اور اس لیے حدیث میں آتا ہے جو اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے، غیبت غیب سے ہے کہ ہمارا بھائی موجود نہیں، ہم اس کے بارے میں کچھ باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اسی کا نام غیبت ہے۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں وہ نقص موجود ہے، وہ عیب موجود ہے، تو ہم وہ بات کرتے ہیں نا۔
فرمایا اسی کا نام تو غیبت ہے۔ اگر اس کے اندر موجود نہیں تو پھر تو جھوٹ ہے، پھر تو اللہ کی لعنت تمہارے اوپر۔ استغفر اللہ۔ اس کا مطلب ہے دونوں طریقوں سے ہمیں بچنا چاہیے کہ اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں غیبت نہ کرے، اس کے بارے میں کوئی بات نہ کرے۔ اگر موجود نہیں تو وہ بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ ہے۔ اس کا مطلب ہے دونوں مسئلوں میں ہم پھنس جاتے ہیں۔ اور دوسری بات، جو ہماری غیبت کرتا ہے یعنی ہماری عدم موجودگی میں یا آپ کے عدم موجودگی، ہر انسان غلطی کا پتلا ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا میں دودھ کی طرح صاف ہوں۔ آج تو دودھ بھی صاف نہیں ملتا، اس کے اندر بھی پانی ہے۔ تو میں یہ رنگ کے بارے میں مثال دیتا ہوں کہ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں دودھ کا دھلا ہوا ہوں۔ انسان ہے، ہمارے اندر ایک فطرت میں شامل ہے نسیان۔ انسان کے دو مادے ہیں، ایک نسیان ہے، ایک انس ہے۔ انسان بھولتا بھی ہے، انسان پیار بھی بہت کرتا ہے۔ اس لیے ان دونوں باتوں کی وجہ سے ہماری فطرت میں شامل ہے، ہم سے بھول کے بھی غلطی ہو سکتی۔ دنیا کائنات میں اگر کوئی حضرت انسان میں کو اگر معصوم ہے، گناہ سے پاک ہے، تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی اولیاء اللہ ہو، کوئی ائمہ کرام ہو، کوئی صحابی ہو، کوئی بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے بہترین انسان تو وہی ہے نا جو غلطی کو مان بھی لے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اب یہ غیبت کرنے والا، میرے والد محترم شیخ اعظم رحمہ اللہ اپنے شاگردوں کو اور مجھے کہا کرتے تھے، اور شکر کرو تانوں مفدت تو بھی لب گئے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو ہماری غیبت کرتا ہے ہمارے گناہ دھو رہا ہے۔ اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی ہمارا رشتہ دار بدخواہ ہے، اگر وہ ہماری غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، لوگ آ کے ہمیں بتاتے ہیں ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تو فرمایا پریشان نہ آیا کرو۔ اے مفدت تو پیے، جس طرح تو بھی پھر بھی پیسے لے کے کپڑے دھوتا ہے، ڈرائی کلین کرتا ہے، استری کرتا ہے۔ اے اللہ دا شکر کرو تانوں بندہ وہ لب گیا، وہ بڈھی لب گئی ہے جڑے گناہ تسی کر دو صاف ہو کری جا رہے ہیں، وہ ریموور ہے۔ تو اس واسطے خوش ہونا چاہیے، لیکن ہمیں کسی کا دوبھی نہیں بننا چاہیے۔ ہم کسی کی غیبت نہ کریں، ہم کسی کی چغلی نہ کریں۔ جس دیکھو نا، ہم انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ تو کیا اسلام کا حکم ہے؟ اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا وتقبل توباتنا۔ اللہ کو دعا کرنے ہیں، اے اللہ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال۔ تو اللہ کے حضور بھی ہمیں بھی چاہیے نا، اگر ہمارا کوئی بھائی ہے، کوئی رشتہ دار ہے، اگر ہمیں اس کے کسی عیب کے بارے میں پتہ چل گیا تو حکم تو یہ کہ پردہ ڈالو۔ آج ہم اللہ کی مخلوق پہ پردہ ڈالیں گے تو قیامت والے دن رب رحمان ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیں۔ اللہ اکبر، کتنا فائدہ ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے حضور پیش ہوں گے، اس کا نامہ مال اس طرح کھولنے لگیں گے، اور جب وہ کھولیں گے نا تو ابھی کھلا نہیں، فرشتہ ابھی ہمارے دفتر کو، دسترخوان کو، یہ جو رجسٹر ہے ایسے ہاتھ لگائے، اللہ فرماتے ہیں اللہ نہیں کھول۔ فرشتے کہیں گے اللہ سب کے دسترخوان کھل رہے ہیں، دفتر کھل رہے ہیں، رجسٹر کھل رہے ہیں، اس کا کھاتا کیوں نہیں کھولنا؟ فرمایا فرشتوں تمہیں پتہ نہیں، یہ میرا بندہ 60 سال عمر ہے، 70 سال عمر ہے، 80 سال عمر ہے، 90 سال عمر ہے، 40 سال عمر ہے، اس نے پوری زندگی میں میرے کسی بندے کے عیب کو نہیں کھولا۔ اللہ اکبر، آج میرا اعلان سن لو، اس کے دفاتر نہیں کھولنے بغیر کھولے اس کو جنت میں داخل فرما لو۔ تو سناؤ فائدہ ہے یا نہیں فائدہ؟ غیبت سے بھی بچ گیا اور کسی کے پردوں کی جستجو سے بھی بچ گیا، اس کا کھاتا بھی نہیں کھولا۔ اب فائدہ کیا ہے؟ فقد فاز، یہ ہے کامیابی۔ تو اسی اللہ فرماتے ہیں کہ میں سب کا رب ہوں۔ میں نے صرف مسلمانوں کو نہیں کہنا کہ حلال کھاؤ، میں نے اپنے سارے انسان جو بنائے ہیں نا، دنیا میں تخلیق کیے، ان کو حکم دیا کھانا ہے تو حلال کھانا ہے، پینا ہے تو حلال پینا ہے۔ جس طرح میں نے ابھی بتایا مردار حرام ہے، قیامت تک حرام، خون حرام ہے، قیامت تک حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، آج بعض دوست کہتے ہیں سودا نہ لو، 40 دن زبان پاک نہیں ہوتی۔ اللہ یہ کہاں لکھا ہے؟ اور قرآن مجید کی تو آیتیں مبارکہ ہے۔ لحم الخنزیر کا معنی کیا؟ ہماری زبان میں اس کو سور ہی کہیں گے نا۔ اب باہر والا بھی لوگ کہتے ہیں جو مرضی کہہ لو، اپنی اپنی بولیاں، ہر علاقے میں کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، اس کے نام لینے سے زبان پلیت نہیں ہوتی۔ اور قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں خنزیر کا گوشت
مردار کی طرح حرام ہے، خنزیر کا گوشت خون کی طرح حرام ہے، اور ساتھ ہی اللہ نے وہ بات کہہ دی جو میں ابھی بتا رہا ہوں، وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، غیر اللہ کے نام پہ جو چیز جس کے اوپر اللہ کے علاوہ نام کسی اور کا لیا جائے وہ بھی قیامت تک حرام ہے۔ تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کھاؤ حلال کھاؤ، پیو حلال۔ اب وہ اصول کہاں ہے جو اللہ کے قرآن نے بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میرے مسلمانوں کے لیے یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ اب اس کے درمیان ایک چیز آتی ہے، وہ احتیاط ہے۔ جس طرح ڈاکٹر مجھے کہتا ہے افضل آپ نے چینی نہیں کھانی، آپ نے نمک نہیں کھانا، کچا نمک، اب اس کے کہنے سے وہ حرام نہیں ہو جائے گی۔ میں کبھی کھا بھی سکتا ہوں، دل بھی کرتا ہے، انسان ہے، میٹھا کھانے کو دل کر جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ قیامت تک ہمارے لیے حرام ہو گیا۔ احتیاط اور چیز ہے، حرام اور چیز ہے۔ اس لیے ایک آدمی نے قسم کھا لی، ہاں اس کے اندر مسئلہ آتا ہے۔ قسم کا مطلب ہوتا ہے کہ قسم کھا لینا ہے میں آج تو بعد چینی کھانی ہی نہیں، اب اگر وہ کھائے گا تو قسم کا کفارہ دینا پڑے، یہ فرق ہے۔ اس لیے احتیاط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو کسی نے منع کیا ہے کہ بھائی یہ تیرے لیے نقصان ہے، اس احتیاط کو، جس طرح یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے تاریخ میں، انہوں نے ایک دفعہ کہا جبرائیل علیہ السلام کو میرے یہ گھٹنوں میں بڑی درد ہو رہی ہے، جب میں اٹھتا ہوں بیٹھتا ہوں تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام تو اللہ کا پیارا فرشتہ ہے، تو مجھے نسخہ بتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جبرائیل یعقوب علیہ السلام کو کہو یہ اونٹ کا گوشت چھوڑ دو، آپ کا یہ درد ٹھیک ہو جائے۔ آج بھی حکماء اور ڈاکٹر کہتے ہیں یہ جو بیف ہے نا، یہ بڑا گوشت، اس کے اندر کیونکہ زیادہ چکنائی ہوتی ہے، زیادہ کولیسٹرول ہوتا ہے اور زیادہ بادی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آج حکماء یا ڈاکٹر جو ہیں یہ بڑے گوشت کو منع کرتے ہیں تاکہ گھٹنوں میں درد نہ ہو۔ تو جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ آج کے بعد میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں، انہوں نے چھوڑ دیا، اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ اچھا بنی اسرائیل قوم نے جب دیکھا کہ یعقوب علیہ السلام اونٹ کا گوشت نہیں کھا رہے، اوہ اللہ کے نبی لگتا حرام ہو گیا، انہوں نے وہ گوشت کھانا ہی چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک بنی اسرائیل قوم اونٹ کا گوشت نہیں کھاتی تھی۔ کائنات کے امام آئے تو آپ نے فرمایا اونٹ کا گوشت نبیوں کی خوراک ہے اور یہ حرام نہیں، میرے بھائی یعقوب علیہ السلام نے اس لیے چھوڑا تھا کہ اللہ کا حکم تھا کہ احتیاط کی صورت میں، تو اس لیے ہمیں احتیاط اور حرام میں فرق سمجھنا چاہیے۔ احتیاط کا معنی اپنی صحت کے لیے، حرام کا معنی کیا ہے؟ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے، کہ اگر خون پیے گا جہنم میں جائے گا، مردار کھائے گا جہنم۔ جیسے یہ چکن ہے، میں مثال اپنے معاشرے کی دیتا ہوں، یہ مرغا ہے، اس کو آج کل ہمارے یہاں کہتے ہیں ٹھنڈا گوشت۔ ٹھنڈا گوشت کس کو کہتے ہیں؟ جو چکن جو مرغا مر جائے نا، تو یہ جو ہمارے کسائی ہیں اللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، مرے ہوئے کا گوشت بنا کے لوگوں کو فروخت کرتے ہیں، استغفر اللہ۔ اب کھانے والے کو گناہ نہیں ہوگا کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ وہ مردار کھا رہا ہے، جس نے کھلایا ہے، جس نے بیچا ہے، وہ جہنم اور دوزخ کا ایندھن بن رہا ہے، استغفر اللہ، کہ اپنے پیٹ کی خاطر لوگوں کو حرام کھلا رہا ہے، لیکن وہ کھانے والا اس کو تو پتہ ہی نہیں۔ اس لیے بغیر پتے کہ اگر کوئی کھا لیتا ہے اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ اس لیے مردار، خون، خنزیر کا گوشت جو ابھی میں نے ذکر کیا، اس کا نام لینے سے کوئی زبان پلیت نہیں ہوتی، جس طرح آج ہمارے معاشرے میں ہے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ بھی حرام ہے۔ آج کی آیت کے اندر یہ کلو مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ جو حلال اور پکیزہ ہے۔ اس لیے کوشش کیا کرو حلال کی، حرام سے بچنے کی کوشش کیا کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک دفعہ کسی نے ان کو ہدیہ دیا، انہوں نے کھا لیا، بعد میں پتہ چلا یہ تو حرام تھا، غیر اللہ کے نام پہ لات عزا منات ہبل اس دور میں تھے، ان کے نام کا تھا، تو کھا لیا۔ تو جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صحابہ اپنا یہ ہاتھ جو ہے نا دایاں، اس کی چاروں انگلیاں اپنے منہ میں ڈالے شروع، حالانکہ بڑا تکلیف تھے ہمیں، جس طرح آج کل بعض دوست فون کر کے پوچھتے ہیں کہ میں نے روزہ رکھا مجھے کہہ آ گئی جس کو الٹی کہتے ہیں، کیا روزہ ٹوٹ گیا؟ نہیں، خود بخود کہہ آ جائے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر خود پنگے لوے جان بوجھ کے مسئلے مسائل پیدا ہے، بعضوں سے وضو کر دیا نا ہاتھ بڑا پھیر دے تو پھر تو الٹی آنی اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر خود بخود بندہ سحری کھائی تن کے لئیے بہت ہی ساری تو پھر تو ہی آنا کام۔ تو اس لیے فرمایا خود بخود الٹی آ جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر خود اس طرح کی حرکتیں کرے کہ الٹی آ جائے اس سے روزہ ٹوٹ
چھپ جاتا ہے۔ تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں منہ میں ہاتھ اللہ بڑا تکلیف دے ہمارا، کہتے ہیں اتنی زور زور سے کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہاں تک کہ ان کو کیا آ گئی، جب الٹی آ گئی تو ساتھی کہنے لگے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اتنی تکلیف کیوں کی؟ کہنے لگے اس لیے مجھے پتہ چل گیا تھا جو میں نے لقمہ کھایا حرام کا کھایا۔ آج ہمیں بھی سوچنا چاہیے، کہنے لگے اگر وہ خون کا حصہ بن جاتا تو میری باتیں کہاں جاتی، میری دعائیں کہاں جاتی، میرا ذکر کہاں جاتا، میرا درود و سلام۔ ٹھیک ہے دنیا میں ٹھگی لا کے، بے ایمانیاں کر کے، باتونی بن کے، جھوٹ بول کے حرام کھا لے گا، لیکن قیامت والے دن جہنم اور دوزخ میں جائے گا، استغفر اللہ۔ اس لیے ہمیں اس کے بارے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کھاؤ ضرور، پیو ضرور، کھانا پینا ہمارے لیے زندگی کی ضرورت ہے، لیکن ساتھ اللہ نے شرط لگا دی حلالا طیبہ، کھانا تو حلال اور پکیزہ کھانا ہے، تو اس لیے کوشش بھی کیا کرو، ارادہ بھی کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حلال کھانے کی، حلال پینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اس میں ایک بات آ گئی کہ ہم معاشرے میں رہتے ہیں، کچھ دوست ہمیں کچھ چیز دے جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یار بندہ ٹھیک نہیں، اس کا رزق متشابہ ہے، مشکوک ہے، کہیں میری بات تو خراب نہ ہو۔ اب اس کے لیے اچھا ہمارے یہاں بات دوست چلو فلانے نو دے دینے، فلانے نو دے دینے، اب ماڑا رشتہ دار جو چیز پتہ ہے حرام ہے اس کا صدقہ بھی حرام ہے۔ میں نے اس کا جو اللہ کی توفیق سے حل نکالا ہے نا وہ یہ ہے کہ شریعت انسانوں کے لیے، حلال حرام کن کے لیے ہے؟ انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے نہیں ہے۔ تو آپ ایسے کیا کریں، وہ چیز کھانے پینے کی ہے اس کو ضائع نہ کریں۔ بعض دوست باسکٹ میں پھینک نہیں، آپ وہ درندے پرندے جانور، یہ جو ہمارے گھروں میں پرندے آتے ہیں آپ ان کے لیے رکھ دیا کرو، کیونکہ جو پرندے ہیں ان کے لیے حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ شریعت انسانوں اور جنوں کے لیے ہے۔ تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ آپ کا کوئی ہمسایہ، آپ کا کوئی دوست غیر اللہ کی نظر و نیاز کرتا ہے، لنگر کھلاتا ہے یا پھر تقسیم کرتا ہے، میں نے یہ حکمت کا راستہ نکالا ہے۔ بعض دوستوں کو تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا شکر ہے یہ ایسی چیز نہیں کھاتے تو وہ ہمارے گھروں میں نہیں بھیجتے، لیکن بعض دوست بھیج دیتے ہیں، تو آپ اس طرح کریں ان کو لٹایا نہ کریں، کیونکہ معاشرے کے اندر اس میں بھی فتنہ برپا ہوتا ہے، لو جی ایسی چیز پہ تھی نا کھاتی نہیں، انہوں کا دماغ اور بڑا خراب ہے، لو دوسرا رنگ آ جاتا ہے۔ تو میں نے اس میں درمیان میں سے راستہ نکالا ہے، وہ کیا ہے؟ ادفع باللتی احسن۔ اللہ بھی کہتے ہیں کہ حکمت کے ساتھ، وہ حکمت کیا ہے کہ آپ وصول کر لیں، کیونکہ حساب تو ہم نے اللہ کو دینا، اللہ کو پتہ ہے میرے بندے نے کھایا نہیں پیا نہیں۔ آپ کیا کریں، گھر میں پرندے آتے ہیں، جو جانور آتے ہیں، تو آپ چھت پہ یا کسی جگہ پہ کوئی برتن رکھ دیں، آپ اس میں وہ چیز رکھ دیں۔ ایک تو وہ فتنے سے بھی آپ بچ گئے، دوسرا آپ حرام سے بھی بچ گئے۔ مشکوک ہے، پتہ نہیں اس نے غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز کے لوگ کرتے ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، سوچنے والی بات نہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسی فیملیاں رشتہ داروں میں محلے میں موجود ہیں جو غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز کرتے ہیں، تو آپ ایسے کیا کریں کہ وہ درندوں پرندوں جانوروں کو کھلا دیا کریں، کیونکہ ان کے لیے شریعت نہیں۔ تو اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حلال میں برکت فرمائے، حلال میں اضافہ فرمائے، اور حرام سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، حلال کثیر عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ الرحمن آج تاخرات ہے، 5ویں تاخرات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں خوشیوں کے ساتھ یہ تاخرات دیکھنا نصیب فرمائے، عبادت کے ساتھ توفیق عطا فرمائے، اور سب سے بڑی عبادت دین کو سمجھنا اور سمجھانا ہے۔ اس لیے انشاءاللہ الرحمن جامعہ مسجد خورشید آل حدیث جس گھر میں آپ تشریف فرما ہے، آج آپ بھی آؤ، اپنے عزیز رشتہ دار دوستوں کو بھی بتاؤ کہ آج انشاءاللہ الرحمن تکمیل قرآن ہے، تکمیل قرآن ہے۔ آپ احباب جو ہیں یا ضرور تشریف لائیں تاکہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی اس خاص پروگرام میں تاخرات میں اللہ کی عبادت کر سکیں۔ تو اس لیے اپنے گھر والوں کو، اپنے بچیوں کو، اپنی اہلیہ محترمہ کو، ملکہ عالیہ کو بھی ساتھ لے کر آؤ، تاہاں یہاں بیٹھ کے ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کریں گے۔ ہمارے یہ ائمہ تراوی، میرا بیٹا حافظ احسان ذیشان، حافظ سعد ذیشان، حافظ الماس شریف انشاءاللہ، بھائی حافظ ذیشان صاحب وطروں میں دعا کریں گے، تو آپ دوست ضرور تشریف لائیں۔ انشاءاللہ تکمیل قرآن کے موقع پہ اللہ کے گھر میں قرآن دعا کی قبولیت کا وقت ہے، سارے احباب یہاں بیٹھیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کی چند منٹوں میں بات کریں گے، پھر اس کے بعد دعا ہوگی۔ تاخرات ہے، میری دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو آج کی رات لیلۃ القدر عطا فرما دے، شب قدر عطا فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اہل بیتہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم